میں ضروری سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ ایک یہ جو دعات کی تنخواہوں کا یا ان کے بنیادی اخراجات کی فراہمی کا مسئلہ ہے، میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ جیسے ہم دعوت کے لیے ذہن سازی کرتے ہیں، دعات کی کفالت کے لیے بھی اہل ثروت کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے شیخ نے کہا، بہت اچھی بات کہی کہ جمعیت چونکہ وہ اوپر ہے اور ہر جگہ اہل ثروت کون ہے وہ جانتے ہیں، ہر علاقے کے اپنے علماء کی کفالت وہاں سے کروانے کے لیے تھوڑی سی محنت کرے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک خبر میری نظر سے گزری، اس کے بعد میں نے کچھ لکھنا چاہا تو بھی مجھے لگا لکھنا چاہیے، اور پھر دوسری طرف دیکھا تو کہا نہیں یہ نہیں لکھنا چاہیے، تو اسی تردد میں وقت نکل گیا۔ میں ایک سنا دیتا ہوں آپ کو مختصر۔ بنگلور کے اندر پچھلے دنوں ہفتہ 10 دن یا 15 دن پہلے کہیے کہ یہ جو صفائی کا عملہ ہوتا ہے نا، صفائی کرمچاری جن کو کہتے ہیں، صفائی کا عملہ، وہ احتجاج پہ بیٹھا بنگلور کے فریڈم پارک میں۔ ان کا احتجاج کیا ہے؟ ان کی تنخواہ جو ہے ماہانہ 18,000 روپے حکومت سے ان کو ملتی ہے۔ ان کا احتجاج یہ ہے کہ 18,000 روپے ہمارے لیے ناکافی ہے، ہماری تنخواہ بڑھائی جائے۔ بنگلور کے ایک مسلم MLA ان کے ساتھ شریک ہوئے، اور شریک ہو کر انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے میرا اپنا مطالبہ یہ کہ حکومت ان کی تنخواہ ڈبل کرے، 18 کے بجائے 35-36 ہزار روپے ان کی تنخواہ دینی چاہیے۔ یہ خبر پڑھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ کیوں ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو برا لگے گا، لیکن مجھے تھوڑا سا کہنے دیں، یہ بات میں بول دوں تو برا نہ مانے آپ۔ میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ ورثۃ الانبیاء ہیں، لیکن مجھے یہ سوچ کر افسوس ہوا کہ صفائی کرمچاری کی تنخواہ جو ہے جسے وہ ناکافی سمجھ رہے ہیں، بنگلور کی مسجدوں کے اکثر مساجد کے ائمہ کی تنخواہ اس سے کم ہے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ میں لکھنا چاہا اس پر، لیکن میرا دل نہیں مانا کہ میں ورثۃ الانبیاء کی ضروریات کو اجاگر کرنے کے لیے اتنے نچلی مثال کا استعمال کروں۔ میرا دل گوارا نہیں کہ میں اس لیے خاموش رہ گیا۔ ورنہ آپ سوچیں کہ آج بھی یہ جو دعات ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی قربانیوں کو دیکھ کے دل سے دعا تنہائیوں میں نکلتی ہے۔ 10,000 روپے، 12,000 روپے، 15,000 روپے میں تنخواہ پر جو ہے وہ آج زمینی سطح پہ اتر کے کام کر رہے ہیں، کچھ آسان کام نہیں کر رہے ہیں، وہ بڑی قربانیاں وہ دے رہے ہیں۔ اللہ کرے ہماری یہ آواز ان اہل ثروت تک پہنچے جو اپنے اپنے علاقے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ سے 20 دعات کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور جو بھی علماء ہیں جن کی کسی بھی صاحب ثروت سے ذرے اچھے تعلقات ہیں، آپ اس پر محنت کیجئے کہ آپ کے اہل ثروت آپ کے علاقے کے علماء کی کفالت کرے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے اپنے دعات میں بہت گھومتا پھرتا ہوں نا، تو اکثر ہمارے علماء مجھ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہ آپ جیسے علماء جب باہر سے آتے ہیں تو آپ کی عزت ہوتی ہے، آپ کی قدر ہوتے ہیں، آپ کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، تحفے تحائف شال وول سب دیتے ہیں، لیکن علاقائی علماء کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے، میں جانتا ہوں یہ بات۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے اصل علماء آپ کے علماء جو آپ کی بستی میں ہیں۔ ہم جیسے لوگ آتے ہیں ذرا سا آپ کی ہمت افزائی کرنے کے لیے، آپ کے جوش جذبے کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں، ورنہ کام تو وہ کرتے ہیں جو صبح و شام آپ کو اللہ رسول کی بات پڑھاتے ہیں، جو آپ کے خطبات جمعہ دیتے ہیں، یا آپ کے میدان میں پہنچ کر آپ کی بستی میں گھوم پھر کر غیر مسلموں کو جو دعوت و تبلیغ کا کام آپ کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ ان کی کفالت نہیں کر سکتے، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ اہل ثروت کی ذہن سازی کیجئے۔ آپ یقین کیجئے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا توجہ دلائیں، اہل ثروت یقیناً کام کر سکتے ہیں۔ تو اس میدان میں میں شیخ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جمعیت کو اس میں پہل کرنی چاہیے، اور علماء کو بھی اس میں پہل کرنی چاہیے۔ کم سے کم میں کوشش کروں، مثال کے طور پر میری پہچان میں 5 اہل ثروت ہیں، ایک بار ان سے بات کروں کہ آپ میں سے ایک آدمی تھوڑی تھوڑی مدد ماہانہ کر دے تو اتنے لوگوں کی کفالت ہو سکتی ہے۔ اس ملک کے اندر اسلامی نظام حکومت نہیں، اگر اسلامی نظام حکومت کہیں ہوتا تو حکومت ان سب چیزوں کی ذمہ دار ہو جاتی، بیت المال ان سب کا ذمہ دار ہو جاتا، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو علاقائی سطح پر کریں۔ کل ہی ایک نوجوان مجھے بتا رہے تھے کہ میری اپنی بستی کے اندر ائمہ کی تنخواہ 8,000 روپے تھی۔ میں نے کیا کیا؟ جمعیت کو بھی نہیں، ذمہ داروں کو بھی نہیں، عام نوجوانوں سے میں نے درخواست کی، آج یہ صورتحال ہے کہ اس تنخواہ کے ساتھ اضافی تنخواہ مقامی نوجوان آپس میں تعاون سے دے دیتے ہیں۔ کوشش کریں تو دروازہ کھل سکتا ہے۔ یہ واقعی سنگین مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہی مسئلہ نہیں حل کرنے کی وجہ سے اہل حدیثوں میں راقیوں کا مسئلہ، پیسے لے کے رقیہ کرنے والوں کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہاں سے جو ہے توہم پرستی پھیل رہی ہے، بدعقیدگی پھیل رہی ہے، اور بسا اوقات اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں کی بھی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ آپ اگر اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے، اس کا رد عمل قوم کو ہی جھیلنا پڑے گا۔
ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے. معذرت چاہتا ہوں، شیخ نے کہا تھا مختصر جواب دیں، لیکن اس کو کیا مختصر کریں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ میری اس گفتگو کو، لمبی گفتگو کو آپ برداشت کریں گے. اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.